بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 10واں درس، جس کا عنوان ہے اسلام کو ضائع و برباد کر دینے والے اعمال کی چوتھی اور آخری قسم سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین، اسلام کو ضائع و برباد کر دینے والے اعمال میں 22ویں چیز وہ سوشلسٹ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، یا وہ یہودی اور عیسائی جو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، انہیں کافر نہ سمجھنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ تمام مخلوقات میں سے بدترین لوگ ہیں۔ 23ویں چیز، بعض صوفیوں کا عقیدہ وحدت الوجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس میں اللہ موجود نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں تک کہ ان کا ایک استاد کہتا ہے کتا، خنزیر اور گرجا گھر میں بیٹھنے والا راہب ہمارے اللہ ہی تو ہیں، اور ان کا استاد حلاج کہتا ہے میں خود اللہ اور اللہ میں ہوں۔ علماء امت کا فیصلہ ہے ایسا گندا عقیدہ رکھنے والے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ 24ویں بات، اور یہ کہنا کہ دین کا معاملہ حکومت سے علیحدہ ہے اور اسلام میں سیاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو قرآن کریم اور احادیث اور سیرت نبویہ کی تکذیب کے مترادف ہے۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، 25ویں بات، جو وہ اعمال جو اسلام کو ضائع اور برباد کر دینے والے ہیں، ان میں 25ویں بات، بعض صوفیہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض امور کی چابیاں بعض اپنے محبوب اولیاء اکرام کے سپرد کر دی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے افعال میں شرک اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی مخالفت کرتا ہے، لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں صرف اسی کے پاس ہیں۔ 26ویں اور آخری بات، مندرجہ بالا یہ تمام باتیں ایسی ہی ہیں کہ اسلام کو ختم کر دینے والی ہیں، جیسے کچھ چیزیں وضو کو ختم کر دیتی ہیں۔ لہذا جب کوئی مسلمان شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی ارتکاب کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان ہونے کا دوبارہ اقرار کرے، اسلام کو ختم کر دینے والے اس عمل کو ترک کر دے، اللہ تعالیٰ سے اس فعل بد کی معافی مانگے اور توبہ کرے قبل اس کے کہ وہ مر جائے، اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جلتا رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں ہم تیرے ساتھ جان بوجھ کر شرک کریں اور اس شرک عمل کی بھی تجھ سے معافی چاہتے ہیں جو لا علمی میں کر بیٹھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی مسند میں حسن درجے کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔